اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ بانفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس مجلس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں شفاعت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی کہ شفاعت کے اقسام میں سے، یعنی پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اس کے 8 اقسام ہیں، 8 قسموں میں سے کچھ اقسام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وہ شفاعت نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ اس سلسلے میں لمبی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، آپ کے سامنے کل بیان کی گئی تھی۔ اس لمبی روایت میں شفاعت عظمی کا تذکرہ ہے، ایک سفارش کا، اور دوسری سفارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جہنم سے باہر نکالیں گے، یعنی امت کے وہ موحدین لوگ، اہل توحید، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوگا اور وہ جہنم داخل ہو چکے ہوں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔ کل وہ پوری روایت آپ کے سامنے پڑھی جا چکی تھی۔ اور دوسری روایت ہے مسلم کی، جس میں اس کے الفاظ دوسرے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَقُولُ يَا رَبِّي أُمَّتِي أُمَّتِي، میں کہوں گا کہ اے میرے رب، میرے امت کے افراد، میرے امت کے افراد، یعنی میرے امت کے افراد کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائیے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازوں سے داخل کر دیجئے جنت میں۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین دے گا کہ آپ جنت کے دروازوں میں سے دائیں جانب کے جو دروازے ہیں، یعنی من ابواب الایمن، ایمن کا لفظ ہے مطلب دائیں جانب کا جو دروازہ ہے، اس سے اپنی امت کے ان افراد کو داخل کر دیجئے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شفاعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں وہ سفارش موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے افراد کے لیے کریں گے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور اسی طریقے سے شفاعت عظمی، اس کا تذکرہ بھی، مقام محمود جسے کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اس حدیث کے اندر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے یہ سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں کھڑے لوگوں کی درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ دوسری قسم سفارش کی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سفارش کی کتنے اقسام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں؟ 3 ہیں۔ 3 میں سے ایک پڑھ چکے، یہ دوسری قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنے چچا کے لیے، اپنے چچا ابو طالب کے لیے،
یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی، دوسرا کوئی آدمی یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ اور تیسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اہل جنت کے لیے، کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے اور وہ جنت میں داخل ہوں۔ یہ تین سفارش کی یا شفاعت کی یہ تین قسمیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ باقی کتنے بچے؟ اب 5 5 3 8، باقی 5 بچے۔ تو 5 شفاعت کے جو اقسام ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے امت کے دیگر افراد بھی ہوں گے جو سفارش کریں گے، ان 2 شرطوں کے ساتھ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر افراد ان 5 اقسام کے اندر شریک ہوں گے۔ سفارش کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ لگ بھگ مکمل ہوئی۔ اب ہم چلیے آگے بڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے طرف، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض سے پینے کی توفیق عطا فرمائے، یا ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ کہا کہ حوض کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ایمان بالآخرہ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس بات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے افراد کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ اس کی صفت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا جو پانی ہوگا اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید، وابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، واحلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی صفت بیان کی۔ وَأَطْيَبُ رِيحَهُ، اور اس کے اندر سے جو خوشبو اس پانی سے نکل رہا ہوگا، جو خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسک کے خوشبو سے بھی زیادہ بہتر خوشبو ہوگی، یعنی وہ پانی وائٹ بھی ہوگا، پانی میٹھا بھی ہوگا، اور پانی خوشبودار بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی لمبائی، اس حوض کی لمبائی اور اس کی چوڑائی یہ دونوں برابر ہیں، جتنا لمبا ہے اتنا ہی چوڑا ہے۔ کہا مسیرت شہرن، 1 مہینے کی مسافت، اتنا لمبا ہے حوض اور اتنا ہی چوڑا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت کتنا چوڑا ہے۔ یمد ماءہ، اس حوض میں جو پانی آتا ہے، جہاں سے اس کا پانی سپلائی ہوتا ہے، وہ جنت ہے۔ جنت سے 2 میزاب لگے ہوئے ہیں۔ جنت سے میزاب کہتے ہیں جی، چھت وغیرہ میں جو پائپ لگایا جاتا ہے نا، جس سے بارش وغیرہ کا پانی نیچے گرتا ہے، اسی کو میزاب کہتے ہیں۔ تو کہا کہ 2 میزاب جنت سے لگے ہوئے ہیں اس حوض میں، جس میں پانی لگاتار گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو حوض عطا کیا جائے گا، اس حوض کی لمبائی مکہ سے لے کر کے صنعاء تک ہوگی۔ یہ 1 مہینے کی مسافت، اس کی تحدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں کی۔ کہا اس کے اندر جو پیالے ہوں گے، پانی پلانے کے پیالے ہے نا، کہتے ہیں ان کی عدد نجوم السماء کعدد نجوم السماء، آسمان کے جتنے ستارے ہیں اس کے برابر ہوں گی۔
پیالے رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کر کے لوگوں کو جام پلائیں گے، کہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ کوئی ستارہ گن سکتا ہے جی؟ ستاروں کی تعداد گن سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْدِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، میرا جو حوض ہوگا اس کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کی ہوگی، اور اس کی لمبائی چوڑائی یہ سب کے سب برابر ہوں گے، کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خوشبو جو ہے مسک سے زیادہ بہتر ہوگی، اور اس کے اندر جو پیالے رکھے گئے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ جو بھی اس میں سے ایک مرتبہ پانی پیے گا دوبارہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تک اس کو پیاس کی ضرورت یا اس کو پانی پینے کی ضرورت نہیں لگے ہوگی، اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیننا انا نائم، اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا، میں یہ دیکھتا ہوں، اور انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے جی یہ وہی ہے، انبیاء کا خواب وہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ کو میرے حوض کے پاس پہنچایا گیا ہے، میرے حوض کے پاس مجھ کو پہنچایا گیا ہے، اور میں اپنے حوض سے پانی نکال رہا ہوں، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ فجاءہ ابو بکر، تو میرے پاس ابو بکر آئے، اور انہوں نے ڈول بالٹی جس سے میں پانی نکال رہا تھا اپنے حوض سے، بالٹی میرے ہاتھ سے لے لی، انہوں نے بالٹی کو میرے ہاتھ سے کھینچ لیا تاکہ میں تھوڑی دیر آرام کروں، تاکہ میں آرام پالوں، یا مجھ کو کھینچنے سے یعنی پانی کھینچنے سے روکنے کے لیے انہوں نے وہ ڈول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فنزع دلوا، تو 2-4 بالٹی انہوں نے پانی نکالا، یا 2 بالٹی انہوں نے پانی نکالا، دلوین کا لفظ ہے، 2 بالٹی پانی نکالا، اور ان کے پانی نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی، ضعف تھی، کمزوری تھی۔ اس حال میں کہ حضرت ابو بکر صدیق پانی نکال رہے تھے، فجاء ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لائے، فاخذ منہ، اور انہوں نے وہ بالٹی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ سے بالٹی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد فاخذ منہ فلم ارى نزع رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کسی بھی آدمی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اتنی قوت اور طاقت سے پانی نکال رہا ہے، پانی نکالتے نکالتے حتی تولی الناس، سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ سیراب ہو کر کے چلے گئے، اور حوض میں جتنا پانی تھا اتنا کا اتنا باقی رہا، اتنا کا اتنا باقی رہا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے خلافت کے سالوں کے اوپر استدلال کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ڈول لی، اور بالٹی لینے کے بعد 2 بالٹی پانی نکالے، مراد 2 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت 2 سال چند مہینے کا، اس سے یہ مراد ہے۔ اور کہا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال ہے نا، تو 2 سال کے مقابلے میں 10 سال، اور انہوں نے پوری امت کے اندر یا پورے خطے کے اندر دین اسلام کا رعب اور دبدبا بٹھا دیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت عمر ابن خطاب پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حوض کے اوپر ہوں گے، ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری نشانیوں سے پہچان جاؤں گا، تم کو تمہاری نشانیوں سے پہچان جاؤں گا۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے جو افراد ہوں گے ان کے اعضائے وضو، یعنی جس جگہ پر وہ وضو کرتے ہوں گے، ہے نا، ہاتھ، چہرہ، پاؤں،
یہ چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اسی چمک سے میں پہچان لوں گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ وضو یہ اس امت کی خصوصیت ہے جی، یا ہم سے پہلے جو امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، ان کے یہاں وضو تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ وضو تھا تو وہ لوگ سب آ جائیں گے پینے کے لیے وہاں پانی۔ بولیے کیسے ہوگا؟ سنت طریقے سے وضو نہیں کیے، ہاں سنت طریقے سے وضو نہیں کیے۔ نہیں بھائی، وہ لوگ کیسے سنت طریقے سے؟ نبی کے امتی تھے وہ لوگ بھی۔ یہاں دو سوال ہے، دیکھیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وضو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کا جواب ہے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت نہیں ہے۔ اب کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دو دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اب پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارا کو لے کر کے یا ہاجرہ کو لے کر کے جا رہے تھے، ہے نا، آج تھوڑا 2-3 پروگرام سے میں دن بھر آج تھوڑا مصروف رہا، سر میں ہمارے درد ہے، اس وجہ سے بھٹک رہا ہوں ذرا۔ بہرحال سنیے بات کو، کہا کہ سارا کو یا ہاجرہ کو لے کر کے جب جا رہے تھے تو ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، ہے نا، ظالم بادشاہ تھا، وہ غلط نیت سے جب بڑھنے لگا حضرت سارا کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے، سارا نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے، وضو کیا۔ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ ان لوگ بھی وضو کرتے تھے کہ گزشتہ امتوں کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان کے یہاں بھی وضو تھا۔ وضو تھا۔ اور ایک دوسری روایت دیکھیے، جریج راہب کا روایت سنے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں جی شیخ۔ سنے نہیں سنے؟ ہاں جی، جی شیخ جی۔ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں دیا انہوں نے، تو کہا کہ اس وقت تک تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اوپر کچھ الزام نہ لگے یا تم کسی غلط عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ تو ایک عورت نے ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ اب الزام لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ گئے بغیر تحقیق کے اور اس کے کٹیا کو ڈھا دیا، توڑ تاڑ دیا، مارا پیٹا ان کو خوب۔ یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، یا عبادت گزار لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ کوئی بات کوئی کدھر سے کچھ ذرا سا سن لیا، بس اس کو لے اڑتا ہے اور بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال توڑ دیا انہوں نے، وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد جس عورت نے الزام لگایا تھا وہ اپنا بچہ لے کر کے آئی ہوئی تھی، کہا کہ یہ جریج راہب کا بیٹا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بچے کے پیٹ کے اوپر گھونسا مارا، کہا کہ بولو تمہارا باپ کون ہے؟ تو کہا میرا باپ فلانا چرواہا ہے۔ تو یہ جریج بنی اسرائیل کے تھے اور ان کے یہاں وضو تھا۔ ثابت ہوا؟ جی ہوا نہیں ہوا جی؟ جی جی ہاں۔ تو اب وہ لوگ بھی آئیں گے کہ نہیں پانی پینے کے لیے؟ بولیے جی آئیں گے۔ پھر کیسے ہوگا؟ اس امت کی خصوصیت کہاں ہوئی پھر؟ وضو گزشتہ امتوں میں بھی موجود تھا، لیکن اعضاء کا چمکنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی جی شیخ۔ ہاں، وضو میں وہ لوگ بھی مشترک تھے، لیکن
आज़ा का चमकना, आज़ाए वुजू से नूर का और रोशनी का निकलना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضل और उसके तौफीक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की खुसूसियत है। ये चीज और दूसरे को किसी को भी हासिल नहीं होगी। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे पहचानेंगे अपने उम्मत के अफराद को? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मत के अफराद क़यामत के दिन गुर्रन मुहज्जलीन, पचकलियां बन करके आएंगे। गुर्रम मुहज्जलीन कहते हैं, गुर्र कहते हैं जी वो उस रोशनी को जो आदमी के चेहरे के अंदर हो, और मुहज्जल कहते हैं उस रोशनी को जो घोड़े के 4 पैरों के अंदर हुआ करती है। तो इंसान के 4 पैर तो नहीं है, लेकिन 2 पैर और ये 2 हाथ हैं। तो दोनों पैर और दोनों हाथ और उसका ये चेहरा जिसको वो वुजू में धोता होगा, ये चमकदार होंगे और वो आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहचान जाएंगे। यहां पे एक अजीम रिवायत है, जरा गौर से उस रिवायत को सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन मेरे हौज में मेरे उम्मत के कुछ अफराद मंडला रहे होंगे। मैं लोगों को पानी पिला रहा हूंगा और मेरे उम्मत के कुछ अफराद मंडला रहे होंगे और फरिश्ते उनको धक्का दे रहे होंगे, भगा रहे होंगे, जाओ यहां से, हटो यहां से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं ये देखूंगा कि ये मेरे उम्मत के लोग हैं, तो मैं कहूंगा उसैहाबी, उसैहाबी, ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे साथी हैं, या का इखवानी, इखवानी, ये मेरे भाई हैं, इनको न रोका जाए, इनको आ जाने दो, हौज में हमारे आ जाने दो। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, आपको क्या पता है कि आपके बाद इन लोगों ने अपनी शरीयत के अंदर, आपकी शरीयत के अंदर क्या कुछ तब्दीली कर दी थी। अपने मनमानी शरीयत इन लोगों ने गढ़ लिया था, जैसा जी चाहता था वैसा ये अमल करते थे। समझ में आ रही बात? अब यहां एक चीज मुलाहजा कीजिएगा गौर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखेंगे और उनको पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। गोया वो लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे, नहीं होंगे जी? होंगे। बोलिए भाई। होंगे जी होंगे। अभी हम लोगों ने ये साबित किया कि वुजू से पहचानेंगे। गोया वो लोग जो होंगे वो नमाज पढ़ने वाले होंगे, वुजू करने वाले होंगे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के पहचानेंगे कि ये मेरे उम्मत के लोग हैं, इनको आने दो, मत रोको इनको। लेकिन कहा जाएगा कि नहीं, आपको नहीं पता। इससे क्या पता चला? गैब का इल्म नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म, हाँ जी, नहीं है। नहीं है। अब उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो यहां से बैठ करके या रसूल अल्लाह कहते हैं, नऊजुबिल्लाह, या वहां कब्र में खड़े होकर के कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका कुछ भी इल्म नहीं है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है जी, तो उनके नीचे के जो लोग हैं, चाहे ख्वाजा हो, चाहे पीर हो, चाहे मुर्शिद हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे गौस हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई शाह बाबा हो, चाहे कोई फकीर बाबा हो, वो कैसे जानेगा कि कौन पूछ रहा है या कौन हमसे क्या मांग रहा है? और अगर ये है तो फिर वो साबित करे कि इस हदीस का क्या जवाब देगा। जब फरिश्ते ये कहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पुकारने को क्या जवाब देगा? अब जब आलिमुल गैब थे तो आपको जान जाना चाहिए था कि ये सब बिदअती है, इसको नहीं आने दो हमारे हौज में, दूर करो। फरिश्तों को खबर देनी पड़ेगी। और ये जुमला हदीस का नोट कीजिएगा, इन्नका ला तदरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम है, मा अहदथु बअदक, कि आपके बाद इन लोगों ने अपनी शरीयत के अंदर, आपकी शरीयत के अंदर क्या कुछ ईजाद कर लिया था, आपको नहीं पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं ये सुनूंगा कि इन लोगों ने मेरे कामिल और मुकम्मल और नाफे और अनफा शरीयत को छोड़ करके खुद अपने या अपने जैसे किसी बंदे के ईजाद करदा रसूमात को अमली जामा पहनाया था, और मेरी शरीयत के ऊपर अमल करना इन लोगों ने काफी नहीं समझा था, तो मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा व बद्दल, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ,
तुम मेरे हौज से पीने के मुस्तहिक नहीं हो। धुतकार दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। इससे क्या पता चला जी? इससे बिदअत की नुहूसत, बिदअत की कबाहत और बिदअत की खराबी का अंदाजा हुआ कि जहां बहुत सारी खराबियां हैं बिदअत की, उन खराबियों में से एक खराबी यह है कि क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वो जाम पीने से इंसान महरूम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर का पानी वो शख्स नहीं पी पाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? चाहे बिदअत छोटी हो चाहे बिदअत बड़ी हो, इंसान को चाहिए कि बिदअत से बचे, क्योंकि बिदअत ये बहुत ही बड़ा घिनौना जुर्म है जो इंसान को इतने बड़े फजल से महरूम कर देगा, इतने बड़े फजल से महरूम कर देगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको धुतकार करके भगा देंगे, वहां से हटा देंगे। ये हौज के ताल्लुक से गुफ्तगू थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और तौफीक से मुकम्मल हुई। और ईमान बिल यौमिल आखिर में हौज के ताल्लुक से जो बातें हैं जिनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है, जो जरूरी चीजें थी, उनका तज़किरा हमने आपके सामने कर दिया। अब हौज के बाद ईमान बिल यौमिल आखिर में एक चीज है जिसका नाम है सिरात। क्या नाम है? हाँ, सिरात। सिरात। सिरात से मुराद पुल सिरात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुल सिरात। ये पुल सिरात क्या है? देखिए, कहते हैं कि ये एक पुल है जी, जिस्र है। जिस्र के माने पुल। पुल है जो जहन्नम के पीठ के ऊपर बनाया गया है। मतने जहन्नम, जहन्नम के पीठ के ऊपर बनाया गया है। और यही वो रास्ता है जिससे महशर में मौजूद सारे के सारे लोगों को गुजरना पड़ेगा, कोई नहीं छूटेगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। इस सिलसिले में बहुत सारी दलीलें हैं जो इस बात के ऊपर दलालत करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल, अल्लाह ताला सूरे मरियम में इरशाद फरमाता है, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। तुम में का हर शख्स पुल सिरात में उतरेगा, ला महाला, उसको पुल सिरात में उतरना पड़ेगा। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर रखा कि हर एक को उतरना पड़ेगा, हर एक को उतरना पड़ेगा। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि आयत करीमा में वुरूद नार से मुराद, नार में यानी जहन्नम में उतरने से मुराद वो पुल सिरात से गुजरना है, पुल सिरात से गुजरना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको महफूज रखे और सही सालिम गुजरने की तौफीक अता फरमाए। का सारे के सारे लोग पुल सिरात से गुजरेंगे। सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा युक्ता बिल जिस्री, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन पुल लेकर के आएगा। फयुजअलु बैन ज़हरानई अल जहन्नम, जहन्नम के ऊपर पुल को बिछा दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। क़ाल अस्सहाबा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमल जिस्र, ये जिस्र है क्या चीज, क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी जगह है जी जो बहुत फिसलने वाली है, बहुत फिसलने वाली है। उसमें बड़े बड़े कांटे हैं और लोहे के बड़े बड़े आंकड़े बने हुए हैं। और इसी तरीके से वो कांटा है जिसको, जो नज्द के अंदर पाया जाता है, जिसको सादान कहा जाता है, एक तरह का कांटा है। कहा मोमिन इस पुल से पलक झपकाने की मिकदार से गुजर जाएगा। यानी मोमिनों में कुछ खुशनसीब मोमिन ऐसे होंगे जो पुल सिरात से, यानी आदमी पलक बंद करे और खोले, जितना वक्त लगता है 1 सेकंड से भी कम, उससे भी ज्यादा तेज गुजर जाएगा। वह कल बर्क, कोई बिजली की तरह गुजरेगा। वह कर्रीह, कोई हवा की तरह गुजरेगा। वह कत्तैर, कोई परिंदे की तरह गुजरेगा, है ना।
وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ، اور کوئی بہت جید اور بہترین نسل کا جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کی طرح گزر جائے گا. وَكَالرَّاكِبِ، اور کوئی ایسا گزرے گا جو کسی جانور کے اوپر یا کسی سواری کے اوپر سوار ہے. فَنَاجٍ مُسَلَّمٍ، کچھ نجات پانے والے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دم صحیح سالم ہوں گے، صحیح سالم گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. فناجن مخدوش، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا، کسی کا مخدوش کے معنی کسی کا چمڑا کہیں سے کٹا ہوا ہوگا، کسی کا کہیں کچھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ کے گرنے کے بعد آدمی کس طرح ہوتا ہے، گھٹنا پھوٹا ہوتا ہے، کہیں سر پھوٹا ہوتا ہے، کہیں کچھ پھوٹا ہوتا ہے، یہ مخدوش ہے، شکل و صورت بگڑی ہوئی، کٹا پھٹا جسم لیا ہوا وہ پہنچے گا. اس طرح سے لوگ پہنچیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس پل سے گزریں گے گھسٹ گھسٹ کر کے، جیسے کوئی آدمی اپنے پیروں پر چلنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا، وہ گھسٹ کر کے گزرتا ہے، اس طرح سے گھسٹ گھسٹ کر کے گزریں گے اور اس پل کو پار کریں گے. اب اس بات کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل پل صراط اور جنت و جہنم کے تعلق سے گفتگو کریں گے. اب انشاءاللہ ایک یا دو دن میں یہ ایمان بالآخرہ میں سے گفتگو ہماری مکمل ہوگی، پھر تقدیر کی بحث چلے گی، ہے نا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تو ان لوگوں کا مشورہ ہے کہ انشاءاللہ وہ پروگرام ہم لوگ یعنی جب تقدیر کا معاملہ شروع ہوگا تو اس کو زوم ایپ پر شروع کریں گے انشاءاللہ. کیسا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا وہ؟ جی صحیح رہے. ہاں جی صحیح رہے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. تو ایمان بالقضاء والقدر جب ہم لوگ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کو زوم سے شروع کریں گے. چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ